زیفی ٹی وی پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ مالکن کی عمر تقریباً 40 سال تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی جوان اور کنواری ہیں۔ وہ روزانہ رات کو مجھ سے مالش کرواتی، میں بھی مزے سے ان کی مالش کرتا۔ ایک رات مالکن نے مجھے ایک تیل کی بوتل پکڑائی اور کہنے لگیں، چل بھولے جلدی کر، لائٹ بند کر کے میرے پاس آ جا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ مالکن ایک بیوہ عورت تھی، لیکن اس کے رنگ ڈنگ دیکھ کر وہ کہیں سے بھی بیوہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی مالکن بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ساتھ کافی اچھا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بستر پر لیٹی LED دیکھ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو مالکن نے میرا منہ پکڑ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ کہنے لگی، واہ تو جوان ہو گیا ہے، کیا خوبصورت جسم نکالا ہے۔ چل اچھا ہوا تو یہاں میرے پاس آ گیا ہے، تیری ماں کو تو تیری جوانی کا خیال ہی نہیں۔ اب تو میرے پاس آ گیا ہے، تجھے جوانی کے سارے گر سکھا دوں گی، چل یہاں میرے پاس بیٹھ جا۔ مالکن نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میرے پاؤں دبا دے۔ یہ سن کر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ ایک غیر عورت کے پیروں میں بیٹھنا اور پھر اس کے پاؤں دبانا میرے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ گھر کے کام کاج کروائیں گی، لیکن انہوں نے تو مجھے اپنے پیروں میں بٹھا لیا تھا اور اپنے پاؤں میری گود میں رکھ دیے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دھیرے دھیرے ان کے پاؤں دبانے لگا، کیونکہ اماں نے کہہ کر بھیجا تھا کہ مالکن کو خوش رکھنا ہے۔ اگر تم مالکن کو خوش رکھو گے تو وہ تمہیں بہت اچھی تنخواہ دے گی۔ اماں نے سختی سے تاکید کی تھی، یہ نوکری ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اس لیے میں مالکن کے ہر حکم کا پابند تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مالکن نے مجھے یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ کافی دیر تک میں مالکن کے پاؤں دباتا رہا۔ پھر مالکن نے کہا، سامنے شیشے میں تیل کی بوتل رکھی ہے۔ میں وہ اٹھا کر مالکن کے پاس آیا تو وہ اوندا لیٹ گئی۔ کہنے لگی، چل میری کمر کی مالش کر دے، میری کمر میں بڑا درد ہے۔ یہ سن کر تو میں شرم سے لال پیلا ہو گیا۔ میرے لیے مالکن کی مالش کرنا انتہائی شرم کی بات تھی، لیکن مالکن نے میرا چہرہ دیکھے بغیر ہی خود کو اوندا کر لیا تھا اور پھر مجھے مجبوراً مالکن کی کمر پر تیل کی مالش کرنا پڑی۔ مجھے یہاں 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور اس 1 گھنٹے میں میرے صبر کی تمام حدیں پار ہو گئیں۔ یہ کیسا کام تھا جس کے لیے مالکن نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ یہ کام تو وہ کسی اور سے بھی کروا سکتی تھی۔ مجھے تو مالکن کوئی بہت ہی بے شرم اور بے حیا معلوم ہو رہی ہے۔ یہاں گزارا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں گا اور اماں کو صاف صاف کہہ دوں گا کہ میں ایسی عورت کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کافی دیر مالکن کی مالش کے بعد میں فارغ ہوا تو مالکن نے تکیے کے نیچے سے ہزار کے 3 نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگی، تیرے ہاتھ میں تو بڑا جادو ہے، میری کمر کا سارا درد ختم کر دیا۔ یہ 3000 پکڑ۔ میں پیسے پکڑ کر حیران ہو گیا کہ صرف پاؤں اور کمر دبانے کے مجھے اتنے زیادہ پیسے مل گئے تھے، جتنے پیسے میں سارا دن مزدوری کر کے بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فی الوقت یہ کام چھوڑنے کا ارادہ ختم کر دیا، کیونکہ اس وقت پیسہ میری اولین ضرورت تھی۔ پیسے دے کر مالکن کہنے لگی کہ اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو اور رات کے وقت میرے کمرے میں آنا۔ مالکن کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا کہ وہ رات کو مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلانا چاہتی ہے، لیکن سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ مالکن آنکھیں بند کر لیٹ گئی تھی۔ اس لیے میں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے دن رات یہیں رہنا تھا، واپس اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی کا سارا وقت میں بالکل فارغ رہا کرتا تھا، کرنے کو کوئی بھی کام نہیں تھا، بلکہ یہاں تو مجھے کھانے پینے کے لیے بھی بہت ہی اچھا مل رہا تھا۔ مالکن نے مجھ سے خود کہا تھا کہ رات کو میں فریج سے نکال کر دودھ پی لیا کروں اور جو میرا دل کرے وہ میں کھایا کروں۔ اس لیے رات ہوتے ہی میں نے دودھ پیا اور پھر 12 بجے کے قریب مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں ان کی آواز پر کمرے میں پہنچ گیا۔ مالکن کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں شرم سے نظریں جھکا رہا تھا۔ مالکن نے بڑا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی، چل بھولے تیل کی بوتل اٹھا کر لے آ۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور مالکن کے قدموں میں بیٹھنے لگا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، پیروں کی مالش نہیں کروانی، یہ تو میں جان ہی گئی ہوں کہ تو پیروں کی مالش بہت اچھی کرتا ہے، کمر کی مالش بھی تو نے بہت ہی خوب کی ہے، اب تو کہیں اور کی مالش کروانی ہے۔ یہ کہہ کر مالکن نے شرارتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ مالکن تقریباً 40 سال کی ادھیڑ عمر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔
پھر مالکن نے اپنی نائٹی کو کندھوں سے سرکایا اور اشارہ کرتے ہوئے مالش کا کہنے لگی۔ میں جیسے ہی ان کے قریب ہوا تو مالکن کہنے لگیں، پہلے لائٹ بند کر دو، روشنی میں مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے ایک لمحہ گھبرا کر مالکن کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر لائٹ بند کی اور دھیرے دھیرے مالکن کی مالش کرنے لگا۔ مالکن عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہی تھی، جیسے اسے سکون مل رہا ہو، اور میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے ان کی مالش کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو یہ سب کچھ مجھے اچھا نہ لگا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو راضی کر لیا کہ اس کے عوض مجھے ایک اچھی خاصی رقم ملے گی۔ مالکن جیسے جیسے مجھے ہدایت دے رہی تھی میں اپنے ہاتھوں کو ویسے ہی حرکت دے رہا تھا، اور مالکن کی سسکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ گھنٹے تک میری انگلیاں مالکن کے نرم و ملائم جسم پر موجود حرکت کرتی رہیں، اور اس کے بعد مالکن نے مجھے واپسی کی اجازت دے دی۔ میں ان کے کمرے سے نکلنے لگا تو مالکن نے 5000 کا نوٹ مجھے پکڑا دیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے مٹھی میں وہ نوٹ دبایا اور تیزی سے مالکن کے کمرے سے باہر نکلا کہ کہیں وہ واپس ہی نہ مانگ لے۔ میں تو ایک ہی دن میں اتنے پیسے کما کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو ہزاروں خواب دیکھ لیے تھے کہ مالکن کی ایسی ہی خدمت کرتا رہوں گا تو مجھے وہ پھر سے ایسے ہی نوٹ لٹاتی رہیں گی اور میرے گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو مالکن گھر پر نہیں تھی۔ ایک ملازم صفائی کے لیے آیا تھا تو اس نے بتایا کہ مالکن باہر گئی ہے۔ میں آزادی کے ساتھ خوشی خوشی سارے بنگلے میں گھومنے لگا، اور ایسے ہی گھومتے گھومتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 کمرے بند پڑے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اتنے بڑے گھر میں مالکن کا اکیلے دل کیسے لگتا ہے۔ ہم تو ایک چھوٹے سے گھر میں 2 ہی کمروں میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہیں چلا جاتا ہے تو بڑی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ مالکن تو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک تنہائی رہ رہی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مالکن پیچھے سے چلی آئی اور غصے سے کہنے لگی، بولے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر ایک بڑا سا شاپر کھولا اور ڈھیر سارے نئے جوڑے نکال کر میرے آگے رکھ دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سارے کپڑے میرے لیے لائی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑا تھا۔ مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگی کہ تم ان پرانے کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے، تم میرے بہت ہی خاص بندے ہو، اس لیے اب تم یہ کپڑے پہنو گے۔ اور پھر مالکن کے کہنے پر میں نے وہ قیمتی کپڑے رکھ لیے اور ان میں سے ایک پہن بھی لیا۔ ان کپڑوں کو پہن کر جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں تو اچھا خاصا گبرو جوان لگ رہا تھا۔ مالکن نے جب مجھے دیکھا تو میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم کتنے کڑیل جوان ہو، اور ان کپڑوں میں تمہاری مردانگی کتنی واضح ہو رہی ہے، اب تم یہی کپڑے پہننا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں مالکن کو دعائیں دینے لگا۔ پھر سارا دن مالکن نے مجھ سے کچھ نہ کہا، لیکن رات ہوتے ہی اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر لائٹ بند کر کے مالش کرنے کو کہا۔ مجھے پھر سے شرم آنے لگی کیونکہ مالکن نے پھر ایک اعلیٰ قسم کی نائٹی پہن رکھی تھی اور وہ پوری کی پوری آفت لگ رہی تھی۔ اب تو مالکن کو دیکھ کر میرے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے۔ مالکن نے لائٹ بند کروانے کے بعد مجھے پوری طرح مالش کروائی تھی اور میں ان کی مالش کرتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہوئی تو ساتھ ہی انہوں نے 5000 کا نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، اور یہ سلسلہ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ کچھ دنوں تک مجھے لگا کہ شاید مالکن نے مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اور میں پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ لیکن جب 20 دن گزرے، مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو کام کرنے کو کہا وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مالکن کہنے لگی کہ میرا کچھ ضروری سامان ہے، وہ تجھے دوسرے شہر پہنچانا ہے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں مالکن سے کہا کہ میں تو کبھی شہر سے باہر نہیں گیا، پھر آپ کا سامان کیسے پہنچاؤں گا؟ مالکن کہنے لگی کہ ڈرائیور اور گاڑی میں تجھے دوں گی، بس تو نے میرا سامان اس جگہ پر پہنچا دینا ہے۔ مجھے ڈرائیور پر بھروسہ نہیں ہے، تو میرا اپنا ہی ہے، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے تجھ پر یقین کر سکتی ہوں۔ جب مالکن نے ڈرائیور اور گاڑی دینے کی بات کی تو پھر میرے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس لیے میں راضی ہو گیا اور خوش بھی تھا کہ اسی بہانے میں دوسرا شہر بھی دیکھ لوں گا۔ مالکن نے ایک بڑا سا پارسل گاڑی میں لوڈ کروایا اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ مجھے پتہ بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی کہ بس اس پارسل کو احتیاط سے پہنچا دینا، اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ 2 گھنٹے بعد ہم شہر کی حدود سے باہر تھے اور مالکن کے بتائے ہوئے پتے پر ہم نے اس پارسل کو پہنچا بھی دیا تھا، اور رات تک میں واپس بھی لوٹ آیا تھا۔ جب واپس آ کر میں نے مالکن کو بتایا تو وہ حد سے زیادہ خوش ہوئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر 5000 رکھ دیا اور کہنے لگی، واقعی بھولے تو بڑا ہی کام کا لڑکا ہے، اب تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔
چل اگر تجھے زیادہ تھکن نہیں ہو رہی تو میری مالش کر دے۔ مالکن کی بات سن کر میں نے پھر سے تیل کی بوتل اٹھا لی۔ میں تھک تو گیا تھا لیکن 5,000 کے نوٹ کی خوشبو نے مجھے پھر سے تر و تازہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں مالکن کی مالش کرتا رہا اور ان کی آنکھوں سے کمرہ گونجتا رہا۔ میں حیران تھا کہ مالکن زیادہ کام کاج بھی نہیں کرتی، پھر اتنی تھک کیسے جاتی ہیں۔ سارا دن شاپنگ کے علاوہ مالکن کے پاس اور شاید کوئی کام نہ تھا، کیونکہ مالکن صبح سویرے گھر سے نکل جاتی تھی اور شام کے وقت لوٹتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ سوچ بھی حیران کر دیتی کہ مالکن کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے، جبکہ وہ تو ایک بیوہ عورت ہے۔ اور جہاں تک اماں نے مجھے بتایا تھا کہ مالکن کے مرحوم شوہر بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتے تھے۔ اماں نے یہی بتایا تھا کہ مالکن کے شوہر کے مرنے کے بعد ہی مالکن کے حالات بدلے ہیں، لیکن کیسے بدلے ہیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ میں مالش کر کے فارغ ہوا تو مالکن کہنے لگی، کل پھر ایک پارسل پہنچانا ہے، اسی طرح اگر تو کام کرتا رہے گا تو دیکھنا کتنے پیسے کمائے گا۔ ایک اور پارسل کا سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور مجھے امید ہو گئی کہ مالکن پھر مجھے 5,000 دیں گی، لیکن اگلا پارسل پہنچانے کے مالکن نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے، جبکہ اس بار شہر سے باہر بھی نہیں جانا تھا بلکہ شہر کے اندر ہی سامان پہنچانا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جہاں مالکن کے کہنے پر میں نے وہ پارسل اتروا دیا تھا۔ اتنا بھاری بھرکم پارسل تھا کہ اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا، نہ جانے مالکن نے اس میں کیا بھیجا تھا۔ واپس جا کر میں نے مالکن کو اپنی کارکردگی سنائی تو ساتھ ان سے پوچھ بھی لیا کہ پارسل میں ایسا کیا تھا جو اتنا بھاری اور بڑا تھا۔ مالکن مسکرا کر کہنے لگی کہ کچھ قیمتی سامان ہوتا ہے جو میں لوگوں کے کہنے پر انہیں پہنچا دیتی ہوں۔ تیرے مالک کے جانے کے بعد گھر چلانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کام تو کرنا تھا۔ خاندان سے تو کسی نے بھی میری خیر خبر نہیں کی۔ یہ بات تو تجھے خود بھی معلوم ہوگی کہ بیٹا کوئی بھی کسی کے برے وقت میں کام نہیں آتا، اس لیے بس میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا۔ جب میرے دن بدلے تو سب مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، سوال کرنے لگے کہ میں کیا کرتی ہوں، لیکن اب میں لوگوں کو جواب کیوں دوں۔ یہ کہہ کر مالکن نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی کہ بس جو کاروبار مجھے سمجھ میں آیا میں نے وہی شروع کر دیا، اور اب تم میرے ساتھ اس میں شامل ہو گئے ہو، کیونکہ آج تک میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ اس لیے اب تجھے روزانہ 2-3 پارسل پہنچانے ہوں گے تاکہ ہمارا کاروبار تیزی سے ترقی کرے۔ مجھے منافع ملے گا تو پھر میں تجھے بھی خوب دوں گی تاکہ تیرے گھر والوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ایک بیوہ عورت کتنی پریشانی اٹھاتی ہے۔ مالکن نے مجھے کاروبار کی ترقی کے ساتھ خوشحالی کے خواب دکھانا شروع کر دیے اور میں بھی ان خوابوں کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ مالکن دن بھر خریداری کے لیے کیوں جاتی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کاروبار کا سامان لیتی تھی اور پھر اسے پیک کروا کر مجھ سے بھجوایا کرتی تھی۔ میرا کام تو صرف ڈلیوری کا تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی مالکن کی دی ہوئی تھی۔ میں خوشی سے یہ کام کرنے لگا۔ کسی پارسل کے بدلے مجھے 10,000 تو کسی کے بدلے 5,000 روپے مجھے مل جاتے اور میں خوشی خوشی اپنی ماں کو ہفتے میں ایک بار جا کر وہ پیسے دے دیتا۔ اماں مجھے اتنا پیسہ کماتا دیکھ کر حیران تو ہوتی تھی اور ساتھ یہ بھی پوچھتی کہ تم مالکن کے گھر پر کیا کام کرتے ہو۔ میں نے بھی انہیں یہی بتایا کہ مالکن کے کاروبار میں شریک ہو گیا ہوں۔ اماں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ اماں نے بڑی بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے اور گھر کے حالات بھی کافی بدل گئے تھے، اور پھر اسی طرح زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ میں دن میں 2-3 بار پارسل پہنچانے جایا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ گاڑی میں پیچھے پارسل رکھا تھا، آگے میں اور ڈرائیور بیٹھے تھے کہ اچانک پارسل میں حرکت شروع ہو گئی۔ میں گھبرا گیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا سامان موجود ہے۔ میں نے پریشانی سے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ بھی لا علم تھا، اور پھر پارسل کا ڈبہ تیزی سے ہلنے لگا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ مالکن کا بھیجا ہوا سامان کہیں خراب نہ ہو جائے۔ میں نے ڈرائیور کو ایک طرف گاڑی لگانے کو کہا اور پھر مالکن کی ہدایت کے خلاف جاتے ہوئے پارسل کو کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پارسل کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر ایک نوجوان لڑکی بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہلنے جلنے سے ڈبہ ہل رہا تھا۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کے منہ سے ٹیپ نکالی تو وہ چیخنے لگی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اپنی آواز بند کر لو۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ گاڑی کسی سنسان جگہ لے چلو، پھر ہم اس لڑکی سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے گاڑی میں ہی بیٹھنے کو کہا۔ اس لڑکی نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا۔ پھر ہم اسے ایک سنسان جگہ پر لے گئے اور جب میں نے اسے معلومات شروع کی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مالکن مجھے گناہ کے کیسے دلدل میں دھکیل چکی تھی۔ اس نے مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا
میں تو بس نوٹوں کی چمک اور خوشبو میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی یہ جاننا نہیں چاہا کہ پارسل کے اندر سامان کون سا ہے۔ اتنے چھوٹے کام کے مالکن مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہی ہے؟ پھر اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکے نے اسے محبت کے جال میں پھنسایا تھا اور پھر ملاقات کے نام پر بلوا کر اسے بے ہوش کر دیا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی جہاں اس جیسی اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی اور اس عورت نے اس لڑکی کو بتایا تھا کہ وہ اس کا سودا کر چکی ہے۔ وہ لڑکا اسی عورت کا بھیجا ہوا تھا۔ اسی لڑکے نے تمام لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کمرے تک پہنچایا تھا اور باری باری وہ ان سب کا سودا کر رہی تھی۔ وہ لڑکی یہ سب بتاتے ہوئے رو رہی تھی۔ یہ حقیقت جان کر تو میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے وہ پارسل دوبارہ سے بند کر دیا اور اس لڑکی کو آزاد کر کے اسے خود اس کے گھر پہنچا دیا اور اس پارسل کو مالکن کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا دیا۔ اور پھر جب میں واپس بنگلے پہنچا تو میں نے جھوٹ کہا کہ میں نے پارسل پہنچا دیا ہے۔ مالکن مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوئیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مالکن کے پاس ایک فون آیا اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مالکن کو پتہ چل گیا تھا کہ پارسل خالی پہنچا ہے۔ مالکن نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، دیکھ بولے، سچ سچ بتا، تو نے کیا کیا ہے؟ پارسل کے اندر جو سامان تھا وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے مالکن سے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ کی طرح آپ کا حکم مانا ہے، مجھے کیا پتا سامان کہاں ہے۔ مالکن نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی، میں نے خود اپنے سامنے پارسل پیک کروایا تھا، پھر اس میں سامان کیسے غائب ہو گیا؟ کلائنٹ نے مجھے پورے 5 لاکھ ادا کیے تھے، اسے سامان نہیں ملا، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے پارسل کے اندر کیا تھا، جیسے آپ نے پیک کروا کر دیا تھا ویسا ہی میں نے انہیں پہنچا دیا۔ مالکن نے غصے سے میری شکل دیکھی اور کہنے لگی، زیادہ معصوم نہ بنو، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے اس پارسل کو نہیں کھولا، کیونکہ تم نے ہی وہ پارسل پہنچایا ہے، تو تم ہی مجھے جواب دو گے کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ مالکن کی بات پر میں دل ہی دل میں مسکرایا اور میں نے جان بوجھ کر مالکن سے پوچھا کہ آپ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ آپ تو سامان پہنچاتی ہیں، پھر لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کیا پارسل میں کوئی لڑکی تھی؟ مالکن سمجھ گئی کہ میں ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں۔ کہنے لگی، زیادہ ہوشیار نہ بنو، میں پولیس میں تمہاری کمپلین کر دوں گی، تم پر چوری کا الزام ڈالوں گی کہ تم نے میرے گھر سے سامان چرایا ہے۔ مالکن کی بات پر میں مسکرایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پولیس کو بلا لیں اور جو چاہے ثابت کر دیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ لڑکی جب آپ کے خلاف گواہی دے گی تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گی۔ میری بات سن کر مالکن کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں 16 سال کا لڑکا ہوں، ان کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا، لیکن میں ہمیشہ سے ہی بہادر تھا، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اور پھر ڈرائیور نے بھی میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی ایک نیک انسان تھا جو انجانے میں میری طرح اس گناہ میں ملوث ہو گیا تھا۔ جب مالکن نے میرے تیور دیکھے تو کہنے لگی، میں نے تو تمہاری مدد کی تھی، تم تو میرے دشمن ہی بن رہے ہو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو خوب پیسہ کمائیں گے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، ایک بندہ لڑکیوں کو ایک جگہ پہنچا دیتا ہے، وہاں سے انہیں پارسل میں بے ہوش کر کے ڈالنا ہوتا ہے۔ بے ہوشی کی دوا کا اثر تقریباً 12 گھنٹے تک رہتا ہے۔ لڑکی کو گاہک تک پہنچانے تک اسے ہوش نہیں آتا، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے اس لڑکی کو ہوش آ گیا، مجھے سچائی کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے مالکن کو صاف کہا کہ میں یتیم ضرور ہوں اور بے سہارا بھی ہوں، لیکن گناہ کا پیسہ نہیں کھا سکتا، یہ حرام کی کمائی ہے۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو آپ نے مجھے جو پیسے دیے ہیں وہ پیسے کبھی بھی آپ سے نہ لیتا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ اپنا یہ گندا کاروبار بند کریں، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا۔ میری بات سن کر مالکن نے میرے سر پر کوئی زوردار چیز ماری اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ مالکن مجھے قید کر چکی تھی۔ میں وہیں پیچھے خالی کمروں میں سے کسی کمرے میں قید تھا۔ میں چیختا چلاتا رہا، مالکن نے مجھے نہ کھولا، اور ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ میں بالکل نڈھال تھا۔ مالکن کہنے لگی کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو میرے ساتھ ہاتھ ملا لو، مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ باہر نکلنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے میں نے مالکن سے فی الوقت ہاتھ ملا لیا، اور پھر پارسل پہنچانے کے بہانے میں نے اگلی لڑکی کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ اس نے مالکن کے خلاف گواہی دے دی اور مالکن گرفتار ہو گئی۔ مالکن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ انہیں یہ تھا کہ مجھے پیسوں کی لالچ ہے، لیکن مجھے پیسوں کی کوئی لالچ نہیں تھی، میں حلال کمائی کمانا چاہتا تھا۔ آج مالکن جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور تمام لڑکیوں کو پولیس نے آزاد کروا لیا۔ میں واپس اپنے گھر چلا آیا۔ پولیس نے مجھے بہت بڑا انعام دیا اور کہنے لگے کہ یہ سرکار نے تجھے انعام دیا ہے اور یہ تیرے لیے حق حلال کے پیسے ہیں، کیونکہ تو نے بہت ساری لڑکیوں کی جان بچائی ہے اور انہیں بے آبرو ہونے سے بچا لیا۔ یہ سن کر میں نے پیسے پکڑے اور خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔